وتعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقال أحدهما اللهم اعطِ منفقا خلفا وقال أحدهما اللهم أعط ممسكا تلفا. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. تمام طرح کی تعریفیں بڑائی کی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق اور سزاوار ہے، جو حکم الحاکمین ہے، جو قادر مطلق ہے، جو ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے، جو ہم سب کو رزق دینے والا ہے. وہی وہ ذات ہے جو عطا کرتا ہے، وہی وہ ذات ہے جو دیتا ہے اور جو لیتا ہے. جب وہ کسی کو دینا چاہے تو کسی کی طاقت نہیں کہ اسے چھین لے، اور جسے وہ نہ دینا چاہے کوئی اسے عطا نہیں کر سکتا. انسان اس دنیا میں جو کچھ بھی کماتا ہے، حاصل کرتا ہے، وہ سب کا سب اسی وحدہ لا شریک کا فضل اور احسان ہوتا ہے. ایک انسان زمین سے جو کچھ اگاتا ہے، زمین سے جو کچھ بھی کماتا ہے، حاصل کرتا ہے، ذرا غور کرے تو معلوم چل جائے گا کہ زمین میں زیادہ سے زیادہ کام ایک انسان کا یہ ہوتا ہے کہ زمین کو ہموار کر کے زمین کی تہ میں وہ دانہ یا اناج ڈال دیتا ہے، لیکن اس کے بعد اس میں سے فصلیں کون اگاتا ہے، لہلہاتے اناج کون اگاتا ہے. ایک انسان اگر محنت اور مشقت کر کے پیسے کماتا ہے، رزق حاصل کرتا ہے، تو وہ انسان غور کرے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانے کے لیے اس کے جسم میں یہ 2 پیر ہیں، یہ پیر کس نے عطا کیے؟ وہ کسی چیز کو بنانے کے لیے ہاتھ کا استعمال کرتا ہے، یہ ہاتھ کس نے عطا کیے؟ بڑے بڑے منصوبے تیار کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، اس کی کھوپڑی کے اندر یہ عقل کس نے عطا کی؟ یہ سب کا سب اسی وحدہ لا شریک کا فضل اور احسان ہے. اور اس احسان کا شکر یہ ہے کہ انسان اپنی کمائی ہوئی دولت میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے. اس کے احسان کا شکر یہ ہے کہ انسان کمائی ہوئی دولت میں سے اللہ کے محتاج بندوں میں کی اس سے مدد کرے. اس کا احسان یہ ہے، اور اس کے احسان کا شکر یہ ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی دولت کو اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق خرچ کرے. لاکھوں کروڑوں دو سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جس کے ذریعے سے ہمیں اللہ رب العالمین کی مرضی اور ناپسند کا پتہ چلا، اور جس ذات اقدس نے اللہ رب العالمین کے احکام کو ہو بہو بغیر کم اور کاس کے ہم تک پہنچایا. اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ بارک وسلم. مصلیان کرام، آج کے خطبے کا عنوان ہے زکوٰۃ کے احکام اور مسائل. ہر انسان جانتا ہے، اور خاص کر کے مسلمان، کہ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون زکوٰۃ ہے. اسلام کے 5 رکنوں میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ ارکان میں سے ہے، زکوٰۃ فرائض میں سے ہے. جس طرح سے نماز ضروری ہے، فرض ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ بھی فرض اور ضروری ہے. اور ہر کوئی قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا، قرآن شریف کو سننے والا، ایک بار نہیں متعدد بار اس طرح کے کلمے وہ سن چکا ہوگا، پڑھ چکا ہوگا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. قرآن شریف نے ایک بار نہیں بلکہ 32 مرتبہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا فرمایا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. کہیں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہیں یہ حکم ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض.
کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکات، یعنی نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ ان آیات کریمہ سے بھی اسی بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جس طرح سے ہر انسان کے لیے نماز فرض اور ضروری ہے، اسی طرح سے اور اسی درجے میں زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی ہر انسان کے لیے فرض اور ضروری ہے۔ بس دونوں کے اندر فرق ہے تو بس اتنا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان اپنے اعضاء اور جوارح سے انجام دیتا ہے، بدنی عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے، جبکہ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، مال کے ذریعے سے ادا کیا جاتا ہے، مال کے ذریعے سے انجام دیا جاتا ہے۔ جس طرح سے نماز کے تارکین کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے اور کافر ہے اس کا انکار کرنے والا، اسی طرح سے زکوٰۃ کے اندر سستی ادا کرنے والا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ جس طرح سے نماز کے چھوڑنے والوں کے لیے، نماز کے انکار کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں، اسی طرح سے زکوٰۃ کے چھوڑنے والوں کے لیے، زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کے لیے بھی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ جہاں ایک طرف نماز کے تارکین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مدثر کے اندر فرمایا کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ جہنم میں پڑے ہوئے لوگوں سے جب سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں تم جہنم کے گڈھے میں پڑے ہوئے ہو، آخر تمہارا جرم کیا تھا، تمہاری کارستانیاں کیا تھی، تو وہ جواب میں کہے گا لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح کا دردناک عذاب زکوٰۃ کے نہ دینے والوں کے لیے بھی آیا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، خزانہ بناتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب أليم، اے نبی ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ وہ دن آئے گا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ ان کے ان خزانوں کو، سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں دہکایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم، اور پھر ان کے ذریعے سے ان کے پیشانی کو داغا جائے گا، وہ جنوبہم، اور ان کے دونوں پہلوؤں کو داغا جائے گا، وہ جنوبہم و ظہورہم، اور ان کے پیٹھ کو داغا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ تمہارا مال ہے جن کو تم نے خزانہ بنا کر کے رکھا تھا، ھذا ما کنزتم لانفسکم، اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، لہذا تم اپنے جمع کردہ مال کا مزہ چکھو۔ تو جس طرح سے اللہ رب العالمین نے نماز کے لیے وعیدیں سنائی ہے نماز چھوڑنے والوں کے لیے، اسی طرح سے زکوٰۃ چھوڑنے والوں کے لیے بھی یہ سخت وعیدیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیے جانے کا اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ ایک بندہ جب مسجد کے اندر نماز کی ادائیگی کے لیے آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کر کے نکلے گا، تو باہر جا کر وہ بندوں کے حقوق کو نہیں بھولے گا بلکہ بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرے گا۔ اس لیے اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اس لیے کہ دین صرف حقوق اللہ کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، بلکہ دین حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق کے ادا کرنا، وہ حقوق العباد اور بندوں کے حقوق دونوں کے مجموعہ کا نام جو ہے وہ دین ہے اور اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح سے اسلام کے دوسرے ارکان کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہیں، بہت سارے اس کے اغراض ہیں اور انسان کے لیے ذاتی اور سماجی فائدے ہیں، اسی طرح سے زکوٰۃ کے پیچھے بھی بہت سارے اغراض ہیں، بہت سارے مقاصد ہیں۔ زکوٰۃ کا سب سے پہلا فائدہ جو انسان کی ذات پر پڑتا ہے اور جو قرآن شریف نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے تمہاری تطہیر ہوتی ہے، تمہاری صفائی ستھرائی ہوتی ہے، کس چیز کی؟ تمہاری کنجوسی کی، تمہارے بخل کی، وتزکیہم، تمہارا تزکیہ ہوتا ہے۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ مال کی محبت ہی وہ چیز ہے جو ایک انسان اور رب کے درمیان آڑے آتی ہے، لہذا یہ زکوٰۃ تمہاری تطہیر کرتی ہے اور تمہارا تزکیہ کرتی ہے۔ پھر دوسرا فائدہ یہ ہے ذاتی فائدہ کہ ایک انسان
اپنے مال کا کچھ مخصوص حصہ کسی دوسرے انسان کو عطا کرتا ہے تو عطا کرنے کے بعد جس کو اس نے دیا اس کے چہرے پر جو خوشی ہوتی ہے، اس خوشی کو دیکھ کر کے انسان جو لذت محسوس کرتا ہے اس کا کوئی مول نہیں ہے، کسی چیز میں وہ خوشی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہے سماجی فائدہ، وہ سماجی فائدہ یہ ہے کہ سماج کے اندر سے غربت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ غربت، مفلسی، ناداری ایک ایسی چیز ہے جو اپنے ساتھ بہت ساری برائیوں کو سماج کے اندر لاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جس سماج کے اندر غربت ہے وہاں جہالت سب سے پہلے آئے گی، تعلیم کا فقدان آئے گا، لا علمی آئے گی، اور جب انسان کے اندر دین اور دنیا کا علم نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اخلاقی گراوٹ آئے گی۔ اخلاقی گراوٹ آئے گی تو کیا ہوگا؟ سماج کے اندر تباہی آئے گی، اور پھر انسان بڑے بڑے جو ہے وہ جرم کا ارتکاب کرے گا۔ لہذا بڑے بڑے جو جرم ہوتے ہیں وہ سب کے پیچھے اسی مفلسی اور غربت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے، مولا کریم نے ان تمام برائیوں کی حفاظت کے لیے، تمام برائیوں سے انسان کو کی حفاظت کے لیے زکوٰۃ کا نظم فرمایا۔ اگر یہ زکوٰۃ کا نظم نہیں ہوتا تو ذرا سوچئے، تصور کیجئے کہ اگر یہ زکوٰۃ کا نظم نہیں ہوتا تو غریب اور کمزور ایمان والے مسلمان مفلسی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے کتنی ساری برائیوں میں مبتلا ہو جاتے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے غریب مسلمان صرف مفلس اور غربت کی وجہ سے ایمان کا سودا کرنے تک کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ زکوٰۃ کا نظم نہیں ہوتا تو وہ مسلمان جو غیرت مند ہیں لیکن ضرورت مند ہے، غیرت مند بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اگر اس کو اس کا حق نہیں دیا جاتا تو وہ گھٹ گھٹ کر کے مر جاتا، یہ گھٹ گھٹ کر کے مر جاتا۔ آج بھی اگر تمام کے تمام صاحبان نصاب زکوٰۃ یعنی جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یہ سب کے سب اپنا زکوٰۃ ایمانداری کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دے تو مسلم معاشرے کے اندر کوئی بھی بھوکا نہیں رہے گا، ننگا نہیں رہے گا، اور کوئی بھی جاہل نظر نہیں آئے گا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ سکھ سماج میں دیکھ سکتے ہیں۔ سکھ سماج کے اندر ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایک دوسرے کو دان کرنے کا، ڈونیشن کرنے کا، چونکہ ڈونیشن اور دان کا جو رسم ہے، جو طریقہ ہے، یہ تمام مذہب کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن وہ اتنے پابند ہیں کہ کوئی بھی سکھ آپ کو راستے پر فقراء کی طرح ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ لیکن ہمارے پاس سارا دستور ہے، منظم دستور ہے، اس کے بعد بھی اگر راستوں پر دیکھیں، گلی چوراہوں پر دیکھیں تو سب سے زیادہ مانگنے والے کون نظر آئیں گے؟ مسلمان نظر آئیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر وہ منظم طریقہ نہیں ہے، صحیح طور پر زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ کے اتنے سارے فائدے اور بے شمار اس کے اغراض ہونے کے باوجود بھی ہم مسلمان اس زکوٰۃ سے غافل ہیں، غفلت کے شکار ہیں، اور اس غفلت کے شکار جو لوگ ہیں ان کی چار قسمیں ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اس وجہ سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں کہ چونکہ وہ اسلام کے ارکان، واجبات اور فرائض کو وہ اہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک فرقہ، ایک جماعت ہم مسلمانوں کا ایسا ہے جو زکوٰۃ اس لیے نہیں ادا کرتے ہیں کہ ان کے سامنے اسلام کے ارکان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اذان ہوتی رہتی ہے، نماز ہو رہی ہے، کوئی فرق نہیں۔ جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیں گے، ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، لوگ روزے رکھ رہے ہیں لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو لوگ روزہ رکھنے والے ہیں روزہ رکھیں گے، تراویح ہو رہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح سے پیسے آ رہے ہیں، کوئی مطلب نہیں ہے اس میں کس کا کتنا حق ہے، بس جیے جا رہے ہیں۔ تو ایک جماعت مسلمانوں میں ایسی ہے جو صرف نام کے مسلمان ہیں، اسلام کے ارکان واجبات کیا ہے اس سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے۔ دوسرا گروہ ایسے لوگوں کا ہے کہ جو زکوٰۃ تو ادا نہیں کرتے، بس یوں ہی کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں۔ دروازے پر کوئی آ گیا تو کچھ نکال کر کے دے گیا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے راہ میں خرچ کر ہی رہی ہیں، اب ہمیں الگ سے زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے، ہماری زکوٰۃ تو ایسے ہی ادا ہو جا رہی ہے۔ تو دوسرا گروپ ایسے لوگوں کا ہے۔ تیسرے گروپ کے لوگ وہ ہیں کہ جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کتنے مال پر فرض ہوتا ہے، کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کتنے چاندی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، انہیں اس چیز کا علم ہے ہی نہیں، اور کتنا فرض ہوتی ہے یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ لہذا لا علمی کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی سے ایسے لوگ محروم ہیں۔ چوتھی قسم ایسے لوگوں کی ہے جس میں لگ بھگ ہم سب آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے وقت
शशो पंज के शिकार रहते हैं, डर और खौफ में रहते हैं कि ज़कात अदा करने से हमारे माल के अंदर कमी आ जाएगी, ज़कात अदा करने से हम गरीब और मुफलिस हो जाएंगे। चूंकि ये दुनिया मादा परस्ती का दौर है, हर इंसान हर चीज का फैसला गिनती से कर रहा है, लिहाजा पूरे साल में कितनी कमाई हुई है, कितना हमने खर्च किया, कितना बचा हुआ है, ऐसे लोग अल्लज़ी जमा अमालहु व अद्ददा, जिसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जमा अमालहु व अद्ददा, कि जो जमा करके रखते हैं मालों को, गिन गिन करके रखते हैं, लेकिन उसे ये नहीं मालूम है कि कल्ला लयुंबज़न्न फ़िल हुतमा, अल्लाह तबारक व तआला उनके सारे माल को हुतमा में रखकर चकनाचूर कर देगा। तो ये वो लोग हैं जो गिनती करके अपने मालों को रखते हैं, और डर है, खौफ है कि पैसा देने से, ज़कात अदा करने से हमारे माल के अंदर कमी हो जाएगी। लेकिन हम सबको ये सोचना चाहिए, हम लोग को अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखना चाहिए कि अगर हमने ज़कात अदा किया है, ज़कात अदा करने की वजह से गर्चा गिनती में कमी आई है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस काम में कितना काम हमारा करवा दिया है, हमें ये सोचना चाहिए। और अगर ज़कात हमने अदा नहीं किया है तो गर्चा गिनती हमारी पूरी है, पूरा माल सही सलामत है, लेकिन उसके अंदर कितनी बेबरकती आई है, कितने मसाइल का हमें सामना करना पड़ा है, कितनी मुसीबतों को हमें झेलना पड़ा है, घर के अंदर कितने लोग बीमारियों के शिकार हो गए हैं, ये हमें इस नाहिए से भी देखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ज़कात का रकम अदा करने से, माल अदा करने से कभी भी नुकसान नहीं करता, हमारे माल के अंदर कमी नहीं आती, ये खुद अल्लाह तबारक व तआला का वादा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वमा तुनफिकू मिन शैइन फी सबीलिल्लाह युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून, कि जो कुछ तुम वमा तुनफिकू मिन शैइन फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जो कुछ भी तुम खर्च करते हो, युवफ़्फ़ा इलैकुम, उसे पूरा कर दिया जाता है, व हम ला तुज़लमून, तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं किया जाता है। उसी तरह से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर सुबह दो फरिश्ते आसमान से नाजिल होते हैं, एक का काम होता है कि वो ये दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा अती मुनफिकन खलफन, कि ऐ अल्लाह जो तेरे रास्ते में खर्च करता है, मुनफिकन जो तेरे रास्ते में खर्च करता है, खलफन तो तू उसके खर्च का बदला इस दुनिया ही में अता कर, आखिरत में जो मिलेगा वो मिलेगा, उसका बदला तू दुनिया ही में अता कर। जबकि दूसरा जो फरिश्ता होता है वो ये बद्दुआ करता है अल्लाहुम्मा अती मुमसिकन तलफन, ऐ अल्लाह जो अपने माल को, अपने खजाने को रोक करके रखा है, बांध कर रखा है, तलफन उसके माल के ऊपर तू तबाही ला दे, उसके माल को तू गारत कर दे। ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि ज़कात निकालने से, अल्लाह की राह में खर्च करने से उस माल के अंदर कमी नहीं होती है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला बढ़ाता है। और उसकी मिसाल यूं समझे कि जैसे एक दरख्त हो, उस दरख्त के इर्द गिर्द बहुत सारी झाड़ियां हो जाएं, बहुत सारे टहनियां निकल जाएं। जाहिर सी बात है जिस दरख्त के इर्द गिर्द बहुत सारी टहनियां हो जाएं, वो ऊपर की तरफ वो दरख्त नहीं जाता है, वो सीधा ऊपर उठान उसकी नहीं होती है जब तक कि उसको चारों तरफ से छांट नहीं दिया जाए, उसकी टहनियों को काट नहीं दिया जाए। तो जो बेवकूफ है वो ये समझता है कि उसकी टहनियों को काटेंगे अगर हम तो फिर हमारे अंदर इस पेड़ का खसारा होगा, कमी होगी। लेकिन अक्लमंद होशियार ये समझता है कि जब उसकी टहनियों को काटेंगे तभी जा करके उसके बीच का जो दरख्त है, उसके बीच का जो सीधा है वो परवान चढ़ेगा और ऊंचाई की तरफ जाएगा। वही मिसाल ज़कात की भी है। अगर कोई ज़कात अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदक़ात, कि अल्लाह तबारक व तआला सूद के माल को खत्म करता है, जाया करता है, चाहे जितना बढ़ क्यों नहीं जाए, लेकिन व युरबी सदक़ात, सदका एक ऐसा कारोबार है कि अल्लाह तबारक व तआला उस माल को बढ़ाता है, उस माल के अंदर इजाफा करता है। मेरे भाइयों, ज़कात के माल के निकालने के वक्त हमें शशो पंज न हो, उसके लिए इस बात को भी याद रखिए कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होगा अदालत में, उस वक्त सारी चीजें देने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास होगी और इंसान सिर्फ और सिर्फ मोहताज, सरापा मोहताज बनकर खड़ा होगा और देने की सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास होंगी। लिहाजा वो उस वक्त एहसास करे कि अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर मेहरबानी करे उस वक्त, तो हमारा भी काम ये है कि हम भी
ہم بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس دنیا کے اندر لوگوں کے اوپر مہربانی کریں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے مستحق ہو اس عالم میں تو ہم بھی اس دنیا کے اندر لوگوں کی مدد کے لیے آئیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں عطا کیا جائے جو چیز ہم چاہتے ہیں تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو چیز غریب اور ضرورت مند جو لوگ ہیں ان کی ضرورتوں کو پوری کریں. میرے بھائیوں، تو یہ زکوٰۃ ایک دینی فریضہ ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ فریضہ ہے. اگر زکوٰۃ ادا نہ کیا جائے تو ایک طرح سے اگر انکار کرتا ہے تو وہ کافر کے درجے میں ہے، اور اگر اس میں سستی اور لاپرواہی کرتا ہے تو وہ ضرور بھی ضرور قرآن شریف کے احکام کے مطابق وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوگا. اب آئیے، زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے؟ سب سے پہلے یہ نقد جو ہمارے پاس ہے، نقد چاہے ہمارے پاس ہو یا بینک میں رکھا ہوا ہو یا پھر کسی کو بطور قرض ہم نے دے رکھا ہے، یہ زکوٰۃ اگر ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، چاہے وہ آپ گاڑی خریدنے کے لیے رکھے ہوں، اگر آپ گھر بنانے کے لیے نقد رکھے ہوئے ہوں، یا پھر آپ نکاح اپنی بیٹی یا بیٹے کا نکاح کرنے کے لیے اپنے گھر میں نقد رکھے ہوئے ہوں، اور وہ نقد کم سے کم 41,000 سے اوپر ہے اور اس کے اوپر 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، تو پھر اس مال کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی. گرچہ وہ مال آپ نے حج کرنے کے لیے کیوں نہیں رکھا ہو، اگر کھانے پینے کے علاوہ ضروریات زندگی کے علاوہ وہ مال اگر رکھا ہوا ہے، چاہے آپ وہ جس غرض سے رکھا ہوا ہو، شادی کرنے کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہو، حج کرنے کے لیے رکھا ہوا ہو، گاڑی خریدنے کے لیے رکھا ہو، مکان تعمیر کرنے کے لیے، پلاٹ خریدنے کے لیے رکھا ہو، اگر 41,000 سے اوپر ہے، اس پر 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے تو اس کا 2.5% کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں بطور زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا. اب اندازہ لگا لیجئے کہ کسی کے پاس اگر 1 لاکھ روپیہ ہے تو 2.5% کے حساب سے 2,500 روپیہ نکلتے ہیں. اگر کسی کے پاس 50 لاکھ روپیہ ہے تو 2.5% کے حساب سے تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ نکلیں گے. کسی کے پاس 1 کروڑ روپے کی مالیت ہے، پیسہ ہے، تو اس سے 2.5 لاکھ روپیہ جو ہے بطور زکوٰۃ ادا کیا جائے گا. تو یہ تو نقد کی بات ہوئی. جس کے پاس نقد نہیں ہے، یعنی جس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن اس کے پاس کیا ہے؟ سونا ہے، چاندی ہے، زیور کی شکل میں ہے. ہر گھر میں سونا پایا جاتا ہے، چاندی پائی جاتی ہے. تو سونا کی مقدار اگر 85 گرام ہے، 85 گرام اگر سونا ہے، یا پھر اس کے گھر میں چاندی 595 گرام اگر چاندی ہے، سونا 85 گرام اور چاندی سونا 85 گرام اور چاندی 595 گرام، اگر یہ دونوں چیزیں اتنی مقدار میں گھر میں ہے، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو، چاہے وہ سکے کی شکل میں ہو، جس بھی شکل میں ہو، تو اس کا 2.5% بطور زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا. بطور زکوٰۃ یہ ادا کرنا ہوگا. اس کی صورت کیا ہوگی؟ کیسے ہم نکالیں گے؟ یوں اس طرح سے نکالیں گے. مثال کے طور پر اگر ہمارے گھر میں پہننے کے زیورات آدھا کلو ہیں یا 1 کلو ہیں تو ہم یہ معلوم کریں گے موجودہ وقت کے مطابق آدھا کلو چاندی کی کتنی قیمت ہوتی ہے، آدھا کلو چاندی کی کتنی قیمت ہوتی ہے. پھر اس قیمت کو اپنے پاس پھر اس قیمت میں سے 2.5% کتنا ہوگا، وہ 2.5% ہمیں بطور زکوٰۃ ادا نکالنا ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ استعمال کرنے کی وہ کے زیور ہوں یا پھر گھر میں رکھا ہوا ہو، دونوں برابر ہے، دونوں پر زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا. جبکہ دوسری چیزیں جو استعمال کی ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے سوائے سونے اور چاندی کے، اس لیے کہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت اپنی بچی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. ان کی بچی دونوں ہاتھ میں کنگن پہنی رکھی ہوئی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تم نے ان دونوں کنگن کی جو سونے کے ہیں زکوٰۃ ادا کی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ نہیں، میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آیت شروع کی، کیا تم یہ چاہتی ہو، کیا تم یہ خوشی محسوس کرتی ہو کہ ان یصورک اللہ بہما یوم القیامت اصابین من النار، کہ قیامت کے اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کنگن کے بدلے جہنم کے 2 کنگن تمہارے ہاتھ میں پھیلایا جائے. وہ عورت تڑپ گئی ڈر کے مارے اور پھر وہ دونوں کنگن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا اور وہ بیت المال میں ڈال دیا گیا. تو وہ استعمال کرنے والا زیور ہو یا بغیر استعمال کرنے والا زیور ہو، اگر اس کی مقدار اس طرح پہنچ جاتی ہے 85 گرام چاندی اور 595 گرام 85 گرام سونا اور 595 گرام چاندی، تو اس پر زکوٰۃ جو ہے میرے بھائیوں واجب ہوگی.
اب آئیے مال تجارت، تجارت کا مال، یعنی کسی کے پاس شاپ ہے، دکان ہے، اور اس دکان کے اندر ایسا سامان رکھا ہوا ہے جو بک رہا ہے، پھر خرید کے لا رہے ہیں، پھر بیچ رہے ہیں. اگر ایسا شاپ ہے، حالانکہ ایسی بھی دکانیں ہوتی جس میں مشینیں ہوتی ہیں، تو وہ مشین بکری کی نہیں ہے، اس سے ہم چیز تیار کرتے، تو اس مشین پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر اس دکان میں ایسی چیز ہے جس کو ہم بیچ رہے ہیں، پھر دوسری چیز لا رہے ہیں، پھر بیچ رہے ہیں، تو اس مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے. اس کو کیسے نکالیں گے؟ سال کے اختتام پر آپ اندازہ لگائیں گے کہ ہمارے دکان کے اندر جو چیزیں ہیں اس کی مالیت کتنی ہے، ابھی کتنے کی ہے، جتنی رقم ہو پھر اس کا 2.5% بطور زکوٰۃ ادا کریں گے. پھر شاپ اور دکان کی ہی بات نہیں ہے، اگر آپ نے تجارت کی غرض سے زمین خریدی ہے، پلاٹ خریدا ہے، اگر آپ نے گھر خریدا ہے اس نیت سے کہ اسے پھر ہمیں بیچنا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے. یعنی مکان خریدا رہنے کے لیے نہیں بلکہ بیچنے کے لیے، تو اب اس ملکیت پر، یعنی اس گھر کی جتنی قیمت ہوگی اس قیمت کے اوپر 2.5% ادا کرنا پڑے گا. اسی طرح سے اگر کسی نے پلاٹ خریدا ہے اور خریدتے وقت اس کی نیت اور ارادہ یہ تھا کہ جب اس سے منافع آئے گا، فائدہ آئے گا، تب اسے ہم بیچیں گے، تو اس پلاٹ کی جتنی قیمت ہوگی پوری قیمت کا 2.5% آپ کو ادا کرنا پڑے گا. لیکن اگر کوئی گھر خریدتا ہے رہنے کے لیے، کوئی پلاٹ خریدتا ہے اس پر گھر بنانے کے لیے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں گھر اس نے خریدا ہے رہنے کے لیے، کسی دوسرے کے رہنے کے لیے، تو پھر اس سے جو کرایہ آئے گا تو اس کرایہ کو اپنے نقد مال میں شامل کریں گے. پھر جب 41,000 سے زیادہ اگر رقم ہو جائے گی تو پھر اس کا 2.5% اللہ کے راہ میں خرچ کرنا پڑے گا. میرے بھائیو یہاں پر ایک بات اور یاد کرتے چلیں کہ اگر کسی کے پاس اتنا سارا مال تو ہے، زمین بھی ہے، پلاٹ بھی ہے اور پیسے بھی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ مقروض ہے، اتنا قرض دار ہے کہ وہ پلاٹ کو بیچ کر کے بھی لائے یا جتنا پیسہ دوسرے کو قرض دے رکھا ہے وہ سب لے کر کے آئے، تب بھی اس کا قرض ادا نہیں ہوگا، تو ایسے مفلوق الحال کے اوپر قرض نہیں ہے. تو زکوٰۃ کا سمجھنا یہ آسان ہے، بہت مشکل نہیں ہے. 3 چیزوں پر زکوٰۃ ہے. ہمارے پاس جتنی بھی جائیداد ہیں ان میں 3 چیزوں پر زکوٰۃ ہے. ایک ہے پیسہ نقدی، جس کی کم سے کم 41,000 جو مبلغ 41,000 کو پہنچے. دوسرا سونا چاندی یعنی زیور، اور تیسرا ہے سامان تجارت، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ زمین ہو، اور چاہے وہ دکان ہو. تو ان 3 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہے. اب آئیے مختصر طور پر یہ بھی جاننے کی کوشش کہ زکوٰۃ ہمیں ادا کرنا کہاں ہے، زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا ہے. چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے. لہذا اس مال کو ہم جہاں چاہیں وہاں نہیں دے سکتے، جس کو چاہیں اس کو ادا نہیں کر سکتے، بلکہ جو مصارف ہیں انہی مصارف میں ہمیں ادا کرنا ہے. اور وہ ہے سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 8 لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ یہ زکوٰۃ کے مال ہیں فقراء کے لیے، فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم تالیف قلب کے لیے. تالیف قلب کا مطلب ایک نو مسلم ہے جس کی پراپرٹی کچھ بھی نہیں ہے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے وہ بالکل بدحال ہو گیا ہے، تو اسے تالیف قلب کے لیے وہ زکوٰۃ دیا جائے گا. والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب گردن آزاد کرنے کے لیے، والغارمین کوئی قرض دار ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ قرض کو ادا کرے، تو والغارمین قرض دار، تو ایسے قرض دار کو بھی دیا جائے گا. وابن السبیل جو مسافر ہے لیکن راستے میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سفر طے کرنے کے لیے، تو وابن السبیل. اس کے بعد ہے وفی سبیل اللہ، وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی اشاعت کا ذریعہ بنتا ہے، جیسے دعوت و تبلیغ کرنے والے کام، اسی طرح سے دینی تعلیم حاصل کرنے والے بچے، ان سب میں یہ 8 کل مصارف زکوٰۃ ہیں. ان 8 مصارف میں ہی زکوٰۃ کے مال خرچ کیے جائیں گے. میرے بھائیوں اگر ان 8 جن کا تذکرہ ہوا ہے، ان 8 لوگوں کے مصرف میں زکوٰۃ کے مال ادا کیے جائیں تو میرے بھائیوں سماج بالکل مستحکم ہوگا، سماج بالکل مضبوط ہوگا اگر ان 8 لوگوں کے اندر زکوٰۃ کے مال تقسیم کیے جائیں تو. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان صدیوں سے زکوٰۃ کا مال ادا کرتے آ رہے ہیں، لیکن وہ غربت، وہ مفلسی سماج کے اندر سے نہیں جا رہی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ میرے بھائیوں اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ زکوٰۃ ہم منظم انداز سے نہ جمع کرتے ہیں اور نہ ہی منظم انداز سے ہم لوگوں کے اندر تقسیم کرتے
کرتے ہیں. حالانکہ جس طرح سے نماز کی ادائیگی با جماعت ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ کے مال کو بھی منظم طریقے سے اور منظم طریقے سے وصول کرنے اور منظم طریقے سے تقسیم کرنے کی بھی تاکید کی گئی ہے. ایسے اگر کوئی گھر کے اندر نماز ادا کرتا ہے نماز ہو جائے گی، لیکن نماز کے جو مقاصد ہے جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے وہ فوت ہو جائے گا. وہ مقصد کیا ہے کہ جب جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر نماز ادا کی جاتی ہے تو پھر امیر و غریب کا جو فرق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ایک ساتھ نماز ادا کرنے کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو دوریاں ہوتی ہیں وہ دوریاں ختم ہو جاتی ہے. تو یہ سارے مقاصد ہیں. اسی طرح سے زکوٰۃ اگر انفرادی طور پر خود ہم اکلے نکال کے کسی کو دیے تو زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا. جس مقصد کے تحت زکوٰۃ فرض کیا گیا ہے وہ مقصد جو ہے ختم ہو جائے گا. دور نبوت میں، اسی طرح سے دور خلفائے راشدین میں زکوٰۃ کا وہ اجتماعی نظام تھا. سرکاری سطح پر لوگوں سے زکوٰۃ لیا جاتا تھا اور پھر مستحقین کی پہچان کر کے، شناخت کر کے ان تک زکوٰۃ کی رقم پہنچائی جاتی تھی. میرے بھائیوں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ایسا ماحول تو دکھ نہیں رہا ہے، ایسا کوئی جو ہے ادارہ نہیں دکھ رہا ہے جہاں پہ ہم اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں، ہم اپنی زکوٰۃ کو جمع کرائیں. لیکن ہمیں یاد رکھنا پڑے گا کہ مسجد کی شکل میں ہمارے پاس ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اندر بہت ساری خامیاں ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو اکٹھا کرنے کا یہ کام کرتی ہے. مسجد ایک ایسا ادارہ ہے جو تمام اختلافات کے باوجود بھی ہر مسجد لوگوں کو اکٹھا کرنے کا کام کرتی ہے. اور ہر محلے میں جو بھی مسجد ہے وہ مسجد سمجھیے اس محلے کا ایک ادارہ ہے، ایک مرکز ہے جہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں سے اگر چاہا جائے تو محلے کے پورے مستحقین، پورے غریب اور نادار کی لسٹ بنا کر ان تک رقم پہنچائی جا سکتی ہے. اور پھر جو امیر لوگ ہیں، پھر جو نصاب زکوٰۃ کو پہنچنے والے دولت مند لوگ ہیں، ان لوگوں کی بھی لسٹ بنا کر کے ان سے بھی رقم اکٹھا کر کے جو ہے پورے سال تک جو ہے غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے. جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں انفرادی طور پر تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے، رمضان میں ادا کیے پھر پورے سال ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. جبکہ اگر آپ کسی بھی بیت المال کے اندر یا کسی بھی ادارہ کے اندر آپ مال جمع کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پورے سال تک جو غریب ہے، جو نادار ہے، جو مقروض ہے، یا پھر کوئی مفلس یا پھر کوئی دوا کی جس کو ضرورت ہے، اس رقم سے، آپ کے دیے ہوئے رقم سے پورے سال تک جو ہے مدد کی جا سکتی ہے. تو یہ فائدہ ہے. اور دوسرا فائدہ، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں پہچاننے میں کافی مشکل ہوگی کہ بھائی اصل ضرورت مند کون ہے. لیکن اگر بیت المال کے اندر یا پھر جو ادارہ ہے جہاں پہ زکوٰۃ جمع کرایا جاتا ہے تو وہ لوگ جب تک کہ پوری تحقیق نہیں کرتے کہ یہ ضرورت مند ہے اس وقت تک وہاں سے رقم ادا نہیں کی جاتی ہے. تو مستحقین تک پورے طور پر جو ہے وہ مال پہنچتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دور ایسا بھی آیا کہ غریبی پوری طور پر سے ختم ہو گئی اور زکوٰۃ کا مال لے کر کے راستوں پر لوگ نکل رہے تھے کہ مستحقین کو دیا جائے، لیکن کوئی مل نہیں رہا تھا. اور پھر ہوا یہ کہ زکوٰۃ کے مال کو پھر بیت المال میں رکھ کر کے رفاہی کام جو ہے انجام دیا جانے لگا. تو میرے بھائیوں، زکوٰۃ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم سب پر فرض کیا گیا ہے. 3 چیزوں پر زکوٰۃ ہے. پیسے پر اگر اس کی مقدار 41,000 روپیہ ہو جائے اور 1 سال کا عرصہ گزر جائے. سونے کے اوپر اگر اس کی مقدار 85 گرام ہے. چاندی کے اوپر اگر اس کی مقدار 595 گرام ہے. اسی طرح سے سامان تجارت، چاہے وہ مکان ہو، چاہے وہ بیچنے والا مکان ہو، چاہے وہ بیچنے والا پلاٹ ہو یا پھر بیچنے والا گھر ہو، ان تمام چیزوں کے اوپر زکوٰۃ جو ہے فرض ہے. لہذا زکوٰۃ جو ہے مسائل سمجھیں اور پھر زکوٰۃ کو صحیح طور پر جس طرح سے اللہ رب العالمین نے مستحقین کا ذکر کیا ہے ان مستحقین تک زکوٰۃ کی رقم کو پہنچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنے اور ان کے مستحقین کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.